کہ عموماً ہمارے یہاں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اگلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، اور یہ روایت پڑھنے کے بعد اکثر علماء کرام اس روایت کو آپ پر جو ہیں فٹ کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس روایت کی اسنادی حیثیت کیا ہے، اور علماء کرام کا اس روایت کو پڑھنے کے بعد آپ پر فٹ کرنا جو ہے وہ کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں جی اسناد کے اوپر تو بڑا سخت کلام ہے، اس کے باوجود میں اس کو صحیح مانتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں، یہ لوگ اگلوں کے اوپر لعنت کر رہے ہیں نا جی۔ آج جو دیوبندی ہیں کیا وہ احمد بریلوی صاحب کو حق پہ مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں گمراہ ہیں۔ اور آج کے بریلوی کیا اشرف تھانوی صاحب کو جو اگلے لوگوں میں گزر گئے انہیں صحیح مانتے ہیں یا گمراہ کہتے ہیں؟ گمراہ کہتے ہیں انہیں۔ اور اگر ان اگلے لوگوں سے مراد جو ہے وہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین ہیں تو الحمدللہ ان کی ڈگر پہ تو صرف ہم ہی چل رہے ہیں۔ یہ لوگ تو اپنے اپنے سلسلوں کے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم تو جو بھی بات کرتے ہیں قرآن سے کرتے ہیں، بخاری سے کرتے ہیں، مسلم سے کرتے ہیں۔ جب ہم صحیح بخاری صحیح مسلم کا حوالہ پیش کر رہے ہیں تو یقیناً بخاری مسلم پیش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم امام بخاری امام مسلم کو امت کا امام مانتے ہیں، تو ہم نے کبھی بھی ان کو برا نہیں کہا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا دفاع، اہل بیت کا دفاع ہمارے پلیٹ فارم سے ہوا ہے۔ یہ تو کہنے کی بات ہے نا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان اگلے لوگوں سے مراد ان کے 14ویں صدی کے علماء ہیں جن کے بارے میں پہلے ہی احادیث میں آ گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں، یعنی تابعین اور تبع تابعین۔ اور پھر نبی اسلام نے فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے، موٹاپے کو پسند کریں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے۔ تو پہلے 300 سال گزرنے کے بعد ان 1100 سال کے جو ان کے بزرگان دین ہیں سو کالڈ، ان کی تو نبی اسلام نے اصلیت کھول دی ہے کہ جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، یعنی اکثریت تو یہی ہوگی۔ تو اگر ان کی غلطیوں کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ ان کے برا کہنا نہیں ہے، بلکہ جن کی غلطی ہے وہ اپنی اصلاح کرے نا۔ اب چشتی رسول اللہ کو میں صحیح کہنا شروع کر دوں، میں اشرف رسول اللہ کو صحیح کہنا شروع کر دوں، اس طرح تصوف کی کتابوں میں جو نبی اسلام کی شان میں صراحتاً گستاخیاں ہوئی ہیں، تو کیا میں ان گستاخیوں کو ٹھیک مانوں کہ یہ ٹھیک کر کے گئے ہیں گستاخیاں جو کر کے گئے ہیں؟ ہمارا تو کام ہے کہ جو بھی غلط کام کرے گا اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ اگر پرانا ہونے سے غلطی جسٹیفائی ہو جائے تو پھر یزید ابن معاویہ تو ان کے سارے بزرگوں سے پرانے، وہ تو حکمن تابعین میں بھی شامل ہے اس حوالے سے کہ اس نے صحابہ کی زیارت کی ہے، گو صرف وہ زیارت کی حد تک ہے، اس نے اتباع کوئی نہیں کی، تو وہ تو ان کے سارے بزرگوں سے پرانا ہے، تو ہم اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ تو بات ہے یہ علم کی، علم کی دنیا میں جذبات سے نہیں کھیلا جاتا بلکہ علمی بات کی جاتی ہے کہ غلط بات غلط ہے چاہے کوئی بھی کرے، اور صحیح بات صحیح ہے چاہے کوئی بھی کرے۔ تو یہ اصولی بات ہے۔ ہم نے کبھی کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان، چاہے وہ آج کے دور کا ہے چاہے نبی الاسلام صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے کا ہے، انہیں ہم نے کبھی برا نہیں کہا۔ اور اگر پرانے جو مرے ہوئے لوگوں کی بات کو ذکر کرنا برائی ہے تو علم حدیث تو پورے کا پورا اسی غیبت کے اوپر ہی تو چل رہا ہے۔ علم حدیث میں اسماء و رجال میں جب ہم راویوں کے اوپر جرح کرتے ہیں تو وہ سارے مرے ہوئے راوی ہیں نا جن کے اوپر جرح کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کذاب تھا، اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا، یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، یہ آخری وقت میں بدعتی ہو گیا تھا۔ تو امام مسلم کا پورا جو مقدمہ ہے صحیح مسلم کے جو شروع کی 92 روایتیں ہیں وہ ساری بزرگان دین کی غیبتیں ہی ہوئی ہیں، اور وہ بزرگان دین وہ ہیں جو امام مسلم سے بھی پہلے کے ہیں، پہلے 300 سال کے بزرگان دین ہیں، تو ان کے بارے میں جو کچھ کلیم ہوا ہوا ہے، اب جب ہم ان کا ذکر کریں گے یہ کہیں گے نہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو بس سرکار یہی ہے کہ جو بھی ان کے ڈگر پہ چل رہا ہے، چاہے آپ اس کو مانے چاہے کوئی اور مانے، ہم تو اسے ایک ہی کیٹیگری میں سمجھتے ہیں نا۔ بات تو علمی ہوگی نا۔